السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کم سے کم میری گفتگو کے دوران آپ حضرات کیمرہ بند رکھیں، کیمرہ بند کر دیں، بالکل بیٹھ جائیں، بات سنیں توجہ کے ساتھ، بیٹھ جائیے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما يتداعى الآكلة إلى قصعتها. قالوا ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثيرون ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدر محترم، علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین مجلس، اس وقت یہ فقید المثال اجتماع جو جمعیت علماء اسلام کے 7 سالہ جشن کے نام پہ منعقد کیا جا رہا ہے، اور تاحد نگاہ اہل ایمان کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر کل سے پوری دنیا کے منتخب اور نمائندہ اکابر و مشائخ کی گفتگو سن رہا ہے. اس ناکارہ کو دارالعلوم دیوبند کی خدمت کے حوالے سے اس اجتماع میں حاضری کا حکم ملا اور مختصر وقت کے لیے حاضری کی سعادت حاصل ہو گئی. میرے بھائیوں، اس وقت میں کوئی بہت لمبی گفتگو نہ کر کے حالات حاضرہ کے تناظر میں امت مسلمہ کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور جن حالات سے پوری امت مسلمہ دوچار ہے ان سے نکلنے کے لیے اور ان صبر آزما حالات میں ثابت قدم رہنے کے لیے کس نسخہ کیمیا کی ضرورت ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. جو صورتحال پوری دنیا میں ہے یہ کوئی غیر متوقع چیز نہیں ہے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے اس کی پیشین گوئی فرما دی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب دنیا کی ساری قومیں مسلمانوں کے خلاف اس طرح متحد ہو جائیں گی اور اس امت کو نقصان پہنچانے کے لیے، ان کو زخم دینے کے لیے، ان کو ٹھیس پہنچانے کے لیے، بلکہ ان کا وجود ختم کرنے کے لیے
اپنے باہمی نظریاتی، مذہبی، سیاسی، سماجی اختلافات کے باوجود ایک مسئلے پہ سب متفق ہو جائیں گے کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ان کا ایجنڈا ایک ہوگا۔ یہ وقت آئے گا، اور آپ نے بڑی محسوس مثال دے کر سمجھایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ساری قومیں مسلمانوں کے خلاف اس طرح ایک دوسرے کو دعوت دیں گی جس طرح دسترخوان پہ کھانے کے لیے کوئی جماعت بیٹھی ہو اور اپنے ساتھیوں کو آواز دیتے ہیں، آؤ یہ ڈش بہت لذیذ ہے، یہ سالن بہت عمدہ ہے، ذرا یہ بھی لے لو، ذرا یہ بھی چکھ لو۔ اس طرح مسلمانوں کو لقمہ تر بنانے کے لیے ساری کی ساری قومیں آپس میں ایک دوسرے کو دعوت دیں گی۔ یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، اس وقت مسلمان اگرچہ تعداد کے اعتبار سے بہت مختصر تھے، لیکن ان کا ایمان پہاڑ سے زیادہ مضبوط، اللہ کے اوپر ان کا بھروسہ، اللہ کے وعدوں پر بھروسہ، اور اسلام کے ایک ایک حکم پر عمل کرنے کے سلسلے میں ان کا جذبہ اتنا غیر متزلزل تھا، اور ان کی دھاک اس طرح بیٹھی ہوئی تھی کہ ان کے لیے یہ بات عجیب و غریب تھی، حیرت کی بات تھی کہ کیا ایسا بھی وقت آئے گا کہ مسلمانوں کے خلاف ساری قومیں متحد ہو جائیں گی؟ آخر اس کا سبب کیا ہوگا؟ انہوں نے خیال کیا کہ شاید مسلمان اس زمانے میں تعداد کے اعتبار سے بہت تھوڑے ہوں گے۔ تو بعض صحابہ نے پوچھا، وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ یا رسول اللہ، کیا اس زمانے میں ہم لوگ بہت تھوڑے ہوں گے؟ ہمارے دشمن زیادہ ہوں گے، ہم کم ہوں گے، بہت کم ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بل انتم یومئذ کثیرون، نہیں، تم تھوڑے نہیں ہوگے، تمہاری تعداد بہت ہوگی۔ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تعداد کی کثرت کے باوجود تمہاری حیثیت ایسی ہوگی جیسے سیلاب کے زمانے میں پانی کی سطح پر بہنے والا کوڑا کرکٹ ہوتا ہے۔ بہترین مثال دی آپ نے، جب سیلاب آیا ہوا ہو، ہر طرف سے بارش کا، نالے کا پانی ایک ندی میں اکٹھا ہو رہا ہو، اور اپنے ساتھ جھاڑ جھنکار کوڑا کرکٹ بہا کر لے آئے، تو یہ کوڑا کرکٹ اتنا مقدار کے اعتبار سے زیادہ ہوتا ہے کہ پانی کی پوری سطح پہ چھا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے، نہ اس کا کوئی وزن ہوتا ہے۔ جدھر بہاؤ اس کو لے کر جائے بہتا چلا جائے، کہیں کوئی رکاوٹ آئی ٹکرا گیا، کہیں نشیب آیا نیچے گر گیا، کہیں موڑ آیا گھوم گیا، کوئی اس کو کوڑی کے بھاؤ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو مقدار کے اعتبار سے سیلاب کے اوپر بہنے والا کوڑا بہت ہوتا ہے، لیکن حیثیت کے اعتبار سے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس زمانے کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، اس زمانے میں مسلمان تعداد کے اعتبار سے بہت ہوں گے، لیکن حیثیت وہی ہوگی جو سیلاب کے اندر پانی کی سطح پر بہنے والے کوڑے کرکٹ کی ہوتی ہے۔ اور صورتحال کیا ہوگی؟ دو باتیں فرمائی، وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن قُلُوبِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَّةَ مِنكُمْ، اللہ تعالی تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال دیں گے۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کمزوری پیدا کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جدھر چاہیں اسے پھیر دیں، وہی دلوں میں قوت پیدا کرتے ہیں، وہی دلوں میں کمزوری لے آتے ہیں، وہی کسی کا روب ڈال دیتے ہیں اور وہی کسی کا روب نکال دیتے ہیں۔ فرمایا کہ بڑی تعداد میں مسلمان ہوں گے، لیکن دشمنوں کے دلوں سے ان کی ہیبت نکل گئی ہوگی اور خود ان کے دلوں میں کمزوری پیدا ہو چکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں وہن ڈال دیں گے۔
تو صحابہ نے پوچھا مل وہن یا رسول اللہ، آخر اس بزدلی اور اس کمزوری کی وجہ کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دو وجہیں ہوں گی، ایک دنیا سے محبت اور دوسرے موت کی کراہیت۔ یہ حاصل ہے اس حدیث پاک کا۔ آج مسلمان تعداد کے اعتبار سے پوری دنیا میں دوسری بڑی اکثریت کے اندر ہے۔ اگر عیسائیوں کو جو خواہ مذہبی طور پر عیسائی ہوں یا قومی مردم شماری کے اعتبار سے اپنے کو عیسائی کہتے ہوں، ان سب کو ایک مذہبی یونٹ تسلیم کر لیا جائے تو اس کے بعد پوری دنیا میں سب سے بڑی تعداد مسلمانوں کی۔ کم از کم 22 مسلم اسٹیٹ ہیں جہاں مسلمان اکثریت میں، خود ان کی حکومت۔ کئی ایسے ممالک ہیں کہ جہاں ان کی بہت بڑی تعداد ہے۔ اگر پوری دنیا کے مسلمانوں کو شمار کیا جائے تو ان کو قلیل نہیں کہا جا سکتا۔ حضور نے فرمایا تھا بل انتم یومئذ کثیرون، تم بہت ہو گئے۔ آج کے جو حالات ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ واقعی اتنی حکومتیں، اتنی تعداد ہے، دولت کے سرچشمے مسلمانوں کے پاس ہیں، پیٹرول کے کنویں ان کے پاس ہیں، دولت کی فراوانی ہے، عددی اکثریت ہے، لیکن آج پوری دنیا میں مسلمانوں کا کوئی وزن نہیں ہے، کوئی ان کی طاقت نہیں ہے۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، حقیقت میں وہی ہمارے لیے غور کرنے کی چیز ہے۔ دو اسباب ہیں، ایک دنیا کی محبت اور دوسرے موت کی کراہیت۔ دنیا کی محبت کا مطلب کیا ہوا؟ دو چیزیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب دنیاہ اضر بآخرتہ ومن احب آخرتہ اضر بدنیاہ فآثروا ما يبقى على ما يفنى او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنی دنیا کو محبوب بنائے گا اسے اپنی آخرت کا نقصان اٹھانا پڑے گا، اور جو اپنی آخرت سے محبت کرے گا اسے دنیا کا نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ دونوں چیزیں برابر اور یکساں طور پر اس کے ہاتھ لگ جائیں، دنیا کے اعتبار سے بھی کوئی نقصان نہ ہو اور آخرت کی بھی مکمل کامیابی حاصل ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ دونوں میں تقابل ہے۔ کرنا کیا ہے؟ فرما آثروا ما یبقى علی ما یفنى، جو چیز ختم ہو جانے والی ہے اس کو اس چیز کے اوپر ترجیح دو، جو چیز باقی رہنے والی ہے اس کو ترجیح دو اس چیز کے اوپر جو ختم ہو جانے والی ہے، یعنی آخرت کی کامیابی، وہاں کی سرخروئی، وہاں کی عزت، جن چیزوں سے حاصل ہو سکتی ہے ان کو اختیار کرو۔ آپ نے ارشاد فرمایا حب الدنیا راس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر خطا اور ہر گناہ کی بنیاد ہے۔ آدمی جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ بے ایمانی کیوں کرتا ہے؟ حقوق طلب کیوں کرتا ہے؟ خونریزی کیوں کرتا ہے؟ کوئی نہ کوئی دنیاوی منفعت اس کے پیش نظر ہوتی ہے۔ اور اسلامی تعلیمات، شرعی احکام، ان پر عمل کرنا دشوار کیوں ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ ان اعمال کا جو صلہ آخرت میں ملنے والا ہے، ان پر جو کامیابی کا فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو چکا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں آنے والے حالات کی پیشین گوئی کی ہے، وہیں مرض کی بھی نشاندہی کی ہے، اور جب مرض کی نشاندہی ہو گئی تو اسی کے ضمن میں اس کا علاج بھی آ گیا کہ آج ہمیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ وہ تبدیلی کیا ہوگی؟ اسی ضمن میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں۔ ساری دنیا مسلمانوں کے خلاف ہے اور اسلام کے خلاف ہے، ہر محاذ پر، سیاسی اعتبار سے اور
اسی کے ساتھ ساتھ جو جتنی کوششیں ہو سکتی ہیں اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے ہر سطح پر اس کوشش کو ان ذرائع کو اختیار کیا جا رہا ہے، استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ زمانہ پروپیگنڈے کا ہے۔ گوبلز کا جو فلسفہ تھا کہ جھوٹ اتنا بولو کہ خود جھوٹ بولنے والے کو شبہ ہونے لگے کہ کہیں یہ سچ تو نہیں ہے، آج جھوٹ مسلسل اور اتنی قوت کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں بولا جا رہا ہے، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اچھے خاصے لوگ بھی شک و شبہ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ کچھ دنوں پہلے دیندار مسلمان داڑھی ٹوپی کرتا والے معزز قابل اعتماد سمجھے جاتے تھے، اور آج ماحول ایسا بنا دیا گیا ہے کہ جو دینی شکل و صورت والے داڑھی کرتا والے ہیں، دیندار لوگ ہیں، ان کو مشکوک قرار دے دیا گیا، اور جن لوگوں کو پہلے ناقابل اعتماد سمجھا جاتا تھا آج وہ قابل اعتماد ہو گئے۔ یہ نتیجہ اس پروپیگنڈے کا۔ کبھی مسلمانوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، کبھی مدارس کو دہشت گردی کا اڈا کہا جاتا ہے، لیکن ہماری طرف سے اسلام کی، مدارس کی اور مسلمانوں کی صحیح تصویر پیش کرنے کی کوشش جس سطح پر ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی ہے۔ مثبت جواب یہ ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی ایسی بنائیں کہ ہمیں دیکھ کر لوگ ہم سے اسلام کو سیکھیں، ہم سے اسلام کو جانیں۔ یہ مختصر ہے، میں زیادہ تفصیل کے ساتھ گفتگو نہیں کر پاؤں گا، لیکن ہمیں زندگی گزارنے کا جو طریقہ عطا کیا گیا ہے، کچھ تو وہ اعمال ہیں جن کا تعلق ہماری اپنی ذات سے ہے، عبادات ہیں، طاعات ہیں، فرائض و واجبات ہیں، کچھ محرمات ہیں، کچھ کرنے کے کام ہیں، کچھ نہ کرنے کے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے اعمال اور معاملات اور اخلاق وہ ہیں جس میں مسلمان اور غیر مسلم کی کوئی تمیز نہیں ہے، ہر ایک کے ساتھ ہمیں یکساں معاملہ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر تجارت میں دیانتداری اور ایمانداری کا معاملہ، کسی کے ساتھ ہمارا لین دین ہو رہا ہو، اس کو اطمینان نہ کہ یہ مسلمان ہے، لہذا اس سے ہم کو کوئی دھوکہ نہیں ہوگا، اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اسی طرح پڑوسیوں کے ساتھ حسن اخلاق کی جو تعلیم دی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، قیل من یا رسول اللہ، قال من لا یامن جارہ بوائقہ، فرمایا کہ بخدا وہ مسلمان نہیں، بخدا وہ مسلمان نہیں، بخدا وہ مومن نہیں۔ پوچھا کہ کون یا رسول اللہ؟ فرمایا جس کا پڑوسی اس کی اذیت سے محفوظ نہ رہے۔ اس میں کوئی امتیاز نہیں ہے کہ وہ پڑوسی مسلمان ہے کہ یہودی ہے کہ عیسائی ہے کہ اور کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، جو پڑوسی ہے، پڑوسی ہونے کی بنا پر ہمارے حسن سلوک کا وہ مستحق ہے۔ اسلام نے تو فرمایا کہ پڑوسی کی بھی مختلف قسمیں، الجار ذی القربى والجار الجنوبی والصاحب بالجنب۔ ایک پڑوسی وہ ہے کہ جو پڑوسی بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، ایک پڑوسی وہ ہے کہ جو صرف پڑوسی اور اجنبی ہے، اور ایک وہ شخص ہے کہ جو مستقل پڑوسی نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ کے پہلو کا ساتھی بن گیا ہے۔ ایک ٹرین میں آپ سفر کر رہے ہیں، آپ کی سیٹ پر آپ کے بغل میں جو شخص بیٹھا ہوا ہے، فلائٹ میں آپ سفر کر رہے ہیں، آپ کے بازو میں جو آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کا پڑوسی ہو گیا۔ اسلام کے علاوہ کسی نے یہ حق چند منٹ کے پہلو میں بیٹھنے والے کو نہیں دیا ہے، یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ آپ یہ محسوس کریں کہ ہمارا مذہب ان کو یہ سکھلاتا ہے، اس کو یہ بات محسوس ہونی چاہیے کہ ایک اجنبی شخص کے مقابلے میں
ایک دوسرے کے مقابلے میں مسلمان کے بغل میں بیٹھنے میں مجھ کو عافیت ملے گی، راحت ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی حق بیان فرمایا ہے، قرآن نے اس کا حق بیان فرمایا ہے۔ ہمارے بغل میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، حکم یہ ہے کہ بازو کو نرم رکھو۔ آپ کے بغل میں جو نمازی کھڑا ہوا ہے تو اتنے ٹائٹ مت رہو کہ اس کو تکلیف ہو، خود دب جاؤ۔ سجدے میں جاؤ تو تھوڑا سمٹ جاؤ۔ مجلس کے اندر بیٹھو، اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا۔ آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے، کچھ لوگ آ گئے، تھوڑا سمٹ کر ان کو جگہ دے دیجیے۔ چند منٹ کے لیے ایک آدمی آیا ہے، ہر چیز کے اندر اپنے آپ کے اپنے مقابلے میں دوسرے کو ترجیح دی جائے۔ واقعات تاریخ کے اندر بھرے پڑے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ان کا ایک غیر مسلم پڑوسی تھا، یہودی، جو شراب پیتا تھا، اور رات کو جب شراب میں دھت ہو کر گھر میں آتا تو وہ شعر پڑھا کرتا تھا، اذاعونی وای فتن اذاعو لیوم کریہۃ وسداد صغری۔ لوگوں نے مجھے کھو دیا، مجھے ضائع کر دیا، اور کیسے جوان کو ضائع کر دیا جو جنگ کے دن اور سرحدوں کی حفاظت کے موقع پر کام آ سکتا تھا۔ ایک ترنگ کے اندر پڑتا تھا، ایک مرتبہ گرفتار ہو گیا، پولیس اس کو پکڑ کے لے گئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو خبر لگی، پڑوسی تھا، یہودی تھا، شرابی تھا، بہت نیک آدمی نہیں تھا لیکن پڑوسی تھا۔ امام صاحب تشریف لے گئے، اس کا جرمانہ ادا کیا اور اسے رہا کرا کے لے آئے اور فرمایا ما اذعناکا، تو کہتا تھا کہ لوگوں نے ہمیں ضائع کر دیا، ہم نے تمہیں ضائع نہیں کیا، دیکھو تم کو ہم چھڑا کر لے آئے۔ غالباً وہی پڑوسی یا کوئی دوسرا پڑوسی، اس نے اپنا مکان بیچنے کا ارادہ کیا اور اعلان کیا کہ میرے مکان کی قیمت 20,000 درہم ہے۔ لوگوں نے کہا تمہارے مکان کی قیمت 10,000 سے زیادہ نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مکان کی قیمت 10,000 اور ابو حنیفہ کے پڑوس کی قیمت 10,000۔ یہ مکان ابو حنیفہ کے پڑوس میں ہے، میں اس کو بیچ کر جاؤں گا تو مکان بھی چھوٹے گا، پڑوس بھی چھوٹے گا، اور جو آ کر اس مکان میں رہے گا اس کو مکان بھی ملے گا، ابو حنیفہ کا پڑوس بھی ملے گا، لہذا جتنی قیمت مکان کی رکھ رہا ہے اتنی قیمت رکھ رہا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ہونے کی۔ امام صاحب کو خبر لگی تو بلایا اس کو، پورے مکان کی قیمت اس کو دے دی اور کہا مکان بھی تمہارا، پیسہ بھی تمہارا۔ جس نے اپنے پڑوسی کی اتنی قدر کی ہے، معلوم نہیں اس کے جانے کے بعد کون دوسرا پڑوسی آ جائے میرا، اس لیے اس پڑوسی کی قدر کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، لین دین میں، تجارت کے اندر ہمارا معاملہ دوسروں کے ساتھ ایسا ہو کہ وہ نمونہ بن جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام آیا۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا راستے ہی میں شیخ ابو زہرہ مصری کی کتاب کا ترجمہ جو انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حیات کے اوپر لکھا ہے، اس میں لکھا ہے کہ ایک عورت ایک کپڑے کا تھان لے کر آئی اور امام صاحب کے ہاتھ بیچنا چاہا، یہ کپڑے کے تاجر تھے۔ اس نے کہا اس کے 100 درہم دے دیجئے۔ فرمایا اس سے زیادہ قیمت کا ہے۔ اس نے کہا 200 دے دیجئے۔ فرمایا اس سے زیادہ قیمت کا ہے۔ اس نے کہا 300 دے دیجئے۔ اس نے کہا مجھ سے مذاق کرتے ہیں؟ فرمایا اچھا کسی اور آدمی کو بلا لو، وہ اس کی قیمت لگا دے۔ ایک شخص کو بلایا گیا، اس سے پوچھا گیا اس کی قیمت کتنی ہے؟ اس نے بتلایا 500 درہم۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 500 درہم دے کر اس تھان کو خرید لیا۔ گھٹانے کے لیے نہیں، بڑھانے کے لیے، قیمت زیادہ دینے کے لیے دوسرے شخص کو بلایا جا رہا ہے تاکہ وہ قیمت زیادہ بتا کر اس کو بیچنے والے کا نفع اور اس کو راحت پہنچائے۔ اسی طرح دیانتداری کے سلسلے میں امام صاحب کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک تھان میں تھوڑا سا عیب تھا۔ انہوں نے اپنے کارندے کو ہدایت دی کہ اگر کوئی خریدار آئے تو اس کو پہلے عیب دکھلا دیا جائے، اور اگر وہ خریدنے پر تیار ہو تو جتنی قیمت پر خریدے اتنی قیمت پر اس کے ہاتھ فروخت کر دیا جائے۔
اتفاق کی بات، کوئی گاہک آیا اور کارندے نے عیب دکھلائے بغیر اس تھان کو فروخت کر دیا۔ امام صاحب تشریف لائے، پوچھا وہ تھان کیا ہوا؟ اس نے کہا وہ تو بک گیا، تم نے خریدار کو عیب دکھلایا تھا؟ کہا نہیں۔ وہ خریدار کون تھا؟ کہ میں پہچانتا نہیں۔ امام صاحب نے اس دن کی پوری بکری جتنی قیمت آئی تھی سب اٹھا کے صدقہ کر دیا۔ اس کے اندر غلط قسم کا پیسہ تھوڑا سا شامل ہو گیا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ہم اپنے اخلاق، اپنے کردار سے اپنا تعارف کرائیں، اسلام کا تعارف کرائیں۔ ہمیں اسلام یہ تعلیم دیتا ہے، ہمارا مذہب یہ بتلاتا ہے۔ ہم بہت سے کام کرتے ہیں لیکن اس کا حوالہ کچھ اور دے دیتے ہیں۔ دوسروں کے سامنے ہماری شبیہ صحیح آنی چاہیے۔ اس میں امن اور بقائے باہم، پرامن بقائے باہم کی تعلیم جتنی اسلام نے دی ہے وہ کسی کی یہاں نہیں ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، حب الدنیا و کراہیت الموت، جو دو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آخرت میں کامیابی کے جو راستے ہو سکتے ہیں ان کو ہمیں اختیار کرنا ہے۔ دنیا کی محبت میں آخرت کا نقصان اپنے لیے اگر برداشت کریں گے، یہ ہماری ذلت اور ناکامی کے پہلا سبب ہوگا۔ مختصراً دوسرے جز کی طرف بھی اشارہ کرتے فرمایا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ، مسلمانوں کے ذلیل ہونے کی اور بے وقت ہونے کی دوسری بنیاد موت کی کراہیت ہوگی۔ موت کی کراہیت کا مطلب یہ ہوگا کہ مسلمان مرنے سے ڈریں گے، موت سے خوف کھائیں گے۔ ایمان والے کا تو یہ عقیدہ ہے کہ جب دنیا میں انسان آتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک متعین عمر لے کر آتا ہے۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہی فرشتہ پوچھتا ہے ما اجلہ ما رزقہ، پروردگار اس کی روزی کتنی لکھی جائے، اس کی عمر کتنی لکھی جائے۔ اور دونوں کے بارے میں جو فیصلہ ہو گیا اس میں نہ عمر میں ایک لمحے کی کمی زیادتی ہو سکتی ہے، نہ رزق میں ایک دانے کی کمی زیادتی ہو سکتی ہے۔ اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، موت اپنے وقت پر آئے گی اور جہاں اور جس حال میں لکھی اسی طرح آئے گی۔ پھر ہم موت کا خوف اپنے اندر بیٹھا کر بزدلی اور کم ہمتی کے شکار کیوں ہوں؟ اس لیے مومن اللہ سے ڈرتا ہے اور موت پر اس کا یقین ہے، موت اپنے وقت پر آئے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، 7 قلعہ کے اندر بھی اگر ہم محفوظ ہو جائیں اور اللہ کی طرف سے ہمارے مرنے کا وقت آ چکا ہے، طے ہو چکا ہے، اس کو ہم ٹال نہیں سکتے۔ تو ایک مطلب تو یہ ہے کہ موت سے جو کا خوف اور موت کا ڈر جو ہمارے اندر بزدلی پیدا کرتا اس کو اپنے دل سے نکالے۔ لیکن صرف یہی مراد نہیں ہے، اس لیے کہ موت سے کی کراہیت یہ تو ایک فطری چیز ہے۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ملنے کو پسند کرتے ہیں، اور جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ملنے کو ناپسند کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو مرنے کو پسند کرتا ہے کیونکہ اللہ کی ملاقات موت کے بعد ہوگی، اللہ تعالیٰ اس سے ملنے کو پسند کرتے ہیں، اور جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے یعنی موت کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ملنے کو ناپسند کرتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً عرض کیا یا رسول اللہ کلنا یکرہ الموت، ہم میں کا ہر آدمی موت سے فطری طور پر موت کو فطری طور پر ناگوار سمجھتا، کوئی مرنے کو پسند نہیں کرتا، زندگی ہر ایک کو عزیز ہوا کرتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا لیس ذاکی، موت کی جو فطری ناگواری ہے وہ مراد نہیں ہے بلکہ میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کا نیک بندہ جس نے اپنی زندگی
اللہ کی مرضی کے مطابق، شریعت کے حکام کے مطابق گزاری ہے۔ جب اس کے مرنے کا وقت آتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جنت کی نعمتیں، روح و ریحان و جنت النعیم کا منظر اس کے سامنے ہوتا ہے اور اس کی روح نکلنے کے لیے بے چین ہو جاتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جلد از جلد میری روح پرواز کرے، میں پروردگار کے حضور میں حاضر ہو جاؤں۔ وہ اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اللہ اس سے ملنے کو پسند کرتے ہیں۔ اور جو انسان فسق و فجور میں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں، بلکہ عملی بغاوت میں زندگی گزارتا ہے، جب اس کے مرنے کا وقت آتا ہے تو عذاب کے فرشتے آتے ہیں، عذاب کے ساتھ و سامان کے ساتھ، اور ان کو دیکھ کر اس کی روح بدن کے اندر پھڑپھڑاتی ہے، نکلنا نہیں چاہتی، اور وہ مرنے سے گھبراتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے منظر ہوتا ہے کہ ادھر روح نکلی اور میں گرفتار کیا گیا، مجھے سزا ملے گی۔ یہ ہے کریہ لقاء اللہ، کہ اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ زندگی ایسی گزارو کہ جب آخری وقت ہو تو شوق ہو اللہ کے پاس جانے کا، اور ایسی زندگی سے بچو کہ آخر وقت کے اندر مرنے کا خوف پیدا ہو جائے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر لفظوں میں ایک بہت خوبصورت انداز میں یہ بات کہی ہے۔ ارشاد فرمایا، یاد داری کہ وقت زادہ نے تو ہم خندہ بدند تو گریاں، یاد داری کہ وقت زادہ نے تو ہم خندہ بدند تو گریاں، ہم چنازی کہ وقت مردہ نے تو ہم گریاں شوند تو خندہ۔ فرماتے ہیں یاد داری کے وقت زادہ نے تو ہم خندہ بدند تو گریاں۔ تجھے یاد ہے جب تو پیدا ہوا تھا تو سارے لوگ ہنس رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے، کسی کا لڑکا پیدا ہوا، کسی کا پوتا ہے، کسی کا نواسا ہے، کسی کا بھتیجا ہے، کسی کا بھانجا ہے، سب خوش ہو رہے ہیں، اور تو رو رہا تھا، تو روتا ہوا دنیا میں آیا تھا، باقی سب لوگ ہنس رہے تھے۔ فرماتے ہم چنازی، زندگی ایسی گزار کے دنیا سے جاؤ کہ وقت مردنے تو، جب تمہارے مرنے کا وقت آئے تو ہم گریاں شوند تو خندہ، سارے لوگ رو رہے ہوں، آنسو بہا رہے ہوں تیری جدائی کے اوپر، اور تو ہنستا ہوا دنیا سے جائے، کیونکہ آگے تیرا رحمت الہی تیرے استقبال کرنے والی ہے۔ اب اس روایت کی روشنی میں دیکھیں تو حب الدنیا و کراہیت الموت کا مطلب کیا ہوا کہ مسلمانوں کے اندر بزدلی اور کمزوری اور بے وقتی پیدا ہونے کے دو اسباب ہوں گے، ایک تو دنیا کی محبت، دوسرے ایسی زندگی گزارنا کہ اس زندگی کے بعد جب دنیا سے جانے کا وقت ہو تو مرنے کے لیے تیار نہ ہو، خوف ہو کہ عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤں گا۔ اس لیے اس کی تیاری یہ کہ آدمی شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ انشاءاللہ یہی نسخہ ہے کہ جو ہر شخص اپنے طور پر اپنا سکتا ہے، اپنی جگہ پر اس کو اختیار کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بیماری بتلائی ہے اس کا علاج بھی بتلا دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس عظیم الشان مجمع کے ذریعے حدیث پاک کا یہ پیغام میں پوری امت تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔